دیکھیں، کوئی مانے یا نہ مانے، کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، آپ اسے لوگوں کی بے وقوفی کہیں یا اپنا سر پیٹیں، لیکن سچ یہی ہے کہ پاکستان کے عوام پرفارمنس کی بجائے بیانیے پر بھروسہ کرنے والے عوام بن چکے ہیں۔ اب آپ کو یہ عجیب لگے یا جو بھی لگے، لیکن پاکستان کے عوام کا بھی اپنا ایک موقف ہے۔ وہ کہتے ہیں جی ہمیں لیجیٹیمیٹ حکومتیں نہیں ملتی، اگر کوئی ہماری مرضی کے خلاف ہم پر حکومت کرے گا تو ہم اسے یہ حق کیوں دیں؟ جب ہمارا مذہبی شورا بینہم کی بات کرتا ہے، حکومت کے لیے باہمی مشورے کو بنیادی اساس قرار دیتا ہے، تو جب ہمارا مشورہ قبول کیے بغیر کسی کو ہم پر حکمران بنا کر مسلط کیا جائے گا، تو اگر وہ پرفارم بھی کر رہا ہے تو ہم اس کی پرفارمنس کو کیوں تسلیم کریں؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عثمان بزدار اور محمود خان ٹائپ جو عمران خان کی چوائسیز تھیں، ان کی نسبت مریم نواز، مراد علی شاہ، علی بین گنڈا پور یقیناً سب کے سب ہی بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں، لیکن سوال بہت سادہ ہے، سرفراز بگٹی کو چھوڑ کر انفارچونیٹلی سوال بہت سادہ ہے کہ جب عوام کو یہ اعتراض ہوگا کہ جو حکومتیں بنائی گئی ہیں، وہ بنوائی گئی ہیں، وہ ان کی مرضی کو بلڈوز کر کے بنائی گئی ہیں، تو پھر چاہے وہ حکومتیں جتنا مرضی پرفارم کریں، ہم ان کی کارکردگی کو نہیں مانتے اور ہم بیانیے کے ساتھ چلیں گے۔ لہٰذا اب آپ ان کی رائے کو زبردستی نہیں بدل سکتے، آپ اپنا سر پیٹیں یا جو مرضی کریں۔ اگر نواز شریف دل برداشتہ ہو کر لندن بھاگ گئے ہیں ایک مرتبہ پھر، تو ظاہر ہے اس کی کچھ وجوہات ہیں، ان کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ وہ ان کے بھائی، ان کی صاحبزادی چاہے جو مرضی پرفارم کرتے رہیں، بیانیے کی جنگ میں نون لیگ بری طرح شکست کھا چکی ہے۔ ہاں، اس صورتحال میں اگر کوئی بیانیے کی جنگ میں سروائیو کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور مشکل سے مشکل صورتحال میں باؤنس بیک کر رہا ہے اور بار بار ڈوبنے کے باوجود ابھر رہا ہے، تو وہ بلاول بھٹو ہے، جو عمران خان کے بیانیے کا مقابلہ تو چندہ نہیں کر پا رہا، لیکن بہرحال وہ بیانیے کی جنگ میں آپ کو کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جس طرح نون لیگ کی قیادت کے بیانیے کی جنگ سے مکمل طور پر باہر ہونے پر دل برداشتہ ہو کر، تنگ آ کر، فوج کے سپہ سالار نے اوورسیز پاکستانیز کو بلا کر کنونشن سے خود خطاب کیا اور خود عوام کے جذبات کو گرمانے کی کوشش کی، اور اب وہ کھلم کھلا باہر آ گئے ہیں۔ اب انہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر پر بھی بھروسہ کرنا چھوڑ دیا ہے، اب انہوں نے عمران خان کے مقابلے میں کاؤنٹر نیریٹو خود پروڈیوس کرنا شروع کر دیا ہے، یعنی نون لیگ تو مکمل طور پر نیریٹو کی جنگ سے باہر ہو گئی۔ اس کے یہاں نیریٹو بنانے والا آدمی ایک ہی تھا جس کا نام تھا نواز شریف، اور وہ اس پورے سسٹم سے اس حد تک دل برداشتہ ہے کہ اسے بار بار پاکستان بلا کر لاتے ہیں، لیکن وہ پھر لندن بھاگ جاتے ہیں۔ ظاہر ہے انہیں پتہ ہے کہ جب ووٹ کو عزت دو کے بیانیے کو اون ہی نہیں کر رہے ان کے بھائی اور ان کی صاحبزادی، تو پھر وہ کیا کریں؟ جب ان کے بھائی اور ان کی صاحبزادی دو ٹوک طور پر بوٹ کو عزت دو کے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں، تو پھر نواز شریف عوام میں کس طرح جائیں، عوام کی ریلیوں سے کس طرح خطاب کریں، وہاں جا کر کیا کہیں گے کیوں نکالا، کیا کہیں کہ 5 جج، وہ سب کچھ تو اب ان کے حق میں چل رہا ہے۔ لہٰذا ظاہر ہے وہ تو نیریٹو کی جنگ سے باہر ہو گئے، لیکن بلاول بھٹو نیریٹو کی جنگ سے باہر بالکل نہیں ہو رہے۔ جس طرح نہروں کے ایشو کو سندھ کی اپوزیشن جماعتوں نے، کامپرس جماعتوں نے ایک بڑا ایشو بنا دیا تھا اور پیپلز پارٹی کے لیے ایک مشکل صورتحال پیدا کر دی تھی، اور پیپلز پارٹی کو اپنی بقا کی جنگ لڑنے کے لیے حکومت سے نکلنے کی آپشن پر غور کرنا پڑ رہا تھا، تحریک عدم اعتماد مرکز میں لانے کی آپشن تک پر غور کرنا پڑ رہا تھا۔ مراد علی شاہ بار بار کھلم کھلا دھمکیاں دے رہے تھے کہ ہم حکومت سے نکل جائیں گے وغیرہ وغیرہ۔ اس صورتحال میں ہندوستان کے پاکستان پر حملے کے خطرے کو بلاول بھٹو نے جس عمدگی سے ایکسٹرا کلیور ٹرک چلتے ہوئے استعمال کیا ہے اپنے حق میں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے حق میں، وہ جو انہوں نے جوشیلا قسم کا خطاب کیا ہے امیر پور خاص میں، اور فرمایا ہے کہ سندھو میں یا تو پانی بہے گا یا ہمارا خون بہے گا، اس سے ایک مرتبہ پھر انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کی یاد دلا دی ہے سندھ کے ووٹروں کو، ایک مرتبہ پھر انہوں نے عوام کو، سندھ کے عوام کو یہ یقین دلا دیا ہے کہ جی اے بھٹو کا نعرہ غلط نہیں ہے، ایک مرتبہ پھر انہوں نے سندھ کے عوام کو یہ یقین دلا دیا ہے کہ سندھ کی قوم پرست جماعتوں کی نسبت وہ سندھ کے بہتر نمائندہ ہیں۔ نہ صرف یہ کہ پیپلز پارٹی نے مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس بلوا کر نہروں کے منصوبے کو کینسل کروا لیا، بلکہ مودی کے حملے کے خطرے کو اور پانی روکنے کے معاملے کو اپنے حق میں استعمال کرتے ہوئے
انہوں نے دھمکی تو ہندوستان کو دی کہ دریائے سندھ میں یا خون بہے گا اور یا پھر پانی بہے گا، لیکن در حقیقت انہوں نے سندھ کے ووٹرز کو بھی یہ یقین دلا دیا کہ کوئی دریائے سندھ میں پانی کو بہنے سے روک نہیں سکتا، پنجاب یا کوئی بھی دریائے سندھ کے پانی پر سندھیوں کے حق پر ڈاکہ نہیں ڈال سکتا، چاہے وہ ہندوستان ہو، چاہے وہ پنجاب ہو، اور چاہے وہ کوئی طاقتور ادارہ ہو۔ لہٰذا بلاول بھٹو یقینی طور پر اب وہ جو دریائے سندھ کے پانی پر پنجاب کے قبضے کا نیریٹو بنا رہی تھیں سندھ کی اپوزیشن جماعتیں، اور اس کو پیپلز پارٹی کے خلاف استعمال کرنے جا رہی تھیں، بلاول بھٹو نے نہایت کامیابی سے چال چلتے ہوئے، بہترین سیاسی چال چلتے ہوئے ان کے اسی نعرے کو ان پر پلٹ دیا اور بالکل بازی پلٹ کے رکھ دی ہے، اور اب یہی نعرے کو کہ وہ دریائے سندھ کے پانی کے محافظ ہیں اور وہ سندھیوں کے رائٹس کے محافظ ہیں، وہ یقیناً استعمال کریں گے اور اگلے الیکشن تک استعمال کریں گے۔ چنانچہ عمران خان سے اگر مستقبل میں کوئی سیاسی قوت نیریٹو کی جنگ لڑتی ہوئی ہمیں نظر آئے گی تو وہ شاید بلاول بھٹو ہوگا۔ ہاں، نواز شریف چونکہ پاکستان کی سیاست میں اب دلچسپی نہیں لے رہے، لہٰذا مریم نواز اور شہباز شریف میں نیریٹو کی جنگ میں تحریک انصاف کا مقابلہ کرنے کی کسی قسم کی کوئی صلاحیت نظر نہیں آ رہی، کم از کم اس وقت تک۔ نون لیگ مکمل طور پر بیانیہ کی جنگ سے باہر ہے، اور اگر عمران خان کو کوئی ٹکر دے گا، اور ظاہر ہے وہ صرف سندھ میں ہی ٹکر دے گا، سندھ سے باہر تو پیپلز پارٹی انفارچونیٹلی اب ایگزسٹ نہیں کرتی، لیکن ہاں سندھ کی حد تک جو شخص ٹکر دے سکتا ہے اس کا نام یقینی طور پر بلاول بھٹو ہی ہے۔